ہم ایسے ہی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ ذات کیسے ہم سب کو کیسے الجھنوں میں رکھ سکتی ہے؟ کیسے ہم سے کچھ چھین سکتی ہے بغیر کچھ بہتر عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلے حکمت سے بھرے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب و غم، تندرستی، مشکل حالات میں گھبرائے مت، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ وہ ذات صحیح وقت پر اس سے بہتر عطا کر دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے حاصل کی جائے۔ واضح رہے کہ ایک مومن کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہمیں عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے تھے، اور قرآن میں بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ ترجمہ: اور مدد لو صبر اور نماز سے۔ بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلب و دل میں خشوع و خضوع ہو کچھ دشوار نہیں۔ قرآن مجید کا بیان۔ صبر اور دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر موقع پر دعا کے ذریعے مومن رب کی رضا اور مدد حاصل کرتا ہے، اور مصائب پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بیان ہے، تم لوگوں اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تزلزل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے سے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ سورۃ مومنین کی آیت نمبر 60۔ تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ ہمیں اپنے عمل میں اخلاص، نماز، صبر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تاہم اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح وقت پر اپنی حکمت کے راز انسان پر کھولتی رہتی ہے۔ ہم انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہمیں جاب نہیں ملی، یہ رشتہ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ حکمت برے فیصلے کیسے کیسے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ میں اگر اپنی ذات سے مثال دوں تو ایک جاب انٹرویو کے بعد مجھے وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، رونا آیا، مگر ابھی جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس جاب سے 10 گنا زیادہ ارننگ کر لیتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کا وہ فیصلہ کتنا عظیم ہے، حکمت بھرا تھا۔ اس طرح ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم کو وقتی طور پر بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حکمت اور بھلائی معلوم ہوتی ہے تو سر شکر سے جھک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آن پہنچی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی رشتوں کے ملنے اور نہ ملنے میں ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رشتے جو نہ بن سکے ہمارے لیے مناسب نہیں تھے۔ ہم ایسے ہی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ ذات کیسے ہم سب کو کیسے الجھنوں میں رکھ سکتی ہے؟ کیسے ہم سے کچھ چھین سکتی ہے بغیر کچھ بہتر عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلے حکمت سے بھرے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب و غم، تندرستی، مشکل حالات میں گھبرائے مت، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ وہ ذات صحیح وقت پر اس سے بہتر عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ہم سے چھینا کچھ نہیں جاتا بلکہ بہتر عطا کیا جاتا ہے۔ وہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو زمین میں تباہی، فتنہ، فساد کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی فتنہ فساد کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور انسان کے دل کے راز پوشیدہ دلوں کے بیت خوب جاننے والا ہے۔ وہ ذات آزمائشوں کے بدلے میں اجر بھی عطا فرماتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے ہم انسانوں پر۔ موجودہ دور میں زندگی کے ہر سانس، ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن امت مسلمہ کے لیے کس چیلنج کا سامنا نہیں۔ چاروں طرف سے ظلم و ستم کے تیر مسلمانوں کے جگر کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کس قدر ناانصافی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کھل کر مسلمان ملک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فلسطینی صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی ایسی صبر کی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مشرق و مغرب جہاں بھی آندیاں چلتی ہیں، طوفان، بدتمیزیاں اٹھتی ہیں، ہوا وہ فلسطین کے لوگوں کی بات ہو، مساجد، مندر اور دوسری جگہوں پر دھماکے کی شکل ہو، یا نقاب والی عورتوں کو بے نقاب کرنے کی مہم ہو، ہم اگر قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔